بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب آئین پر عمل درآمد اور آئین کے مطابق الیکشن کروانے کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اس بارے میں آگاہی دیں گے۔ محترم عمر عطا بندیال صاحب نے فلیٹس ہوٹل لاہور میں اقلیتوں کے حقوق کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے سب کے سامنے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں 90 روز کے اندر ہی ہوں گے، اور انہوں نے بار بار آئین کا حوالہ دیا اور کہا کہ 90 روز کا مطلب 90 روز ہی ہے جو آئین پاکستان میں واضح درج ہے، اور کہا کہ ہمارے پاس آئین پر عمل درآمد کے علاوہ اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے، یہ عدلیہ کی ڈیوٹی بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ انہوں نے واضح کہا کہ ہم نے حلف لیتے وقت آئین پاکستان کی تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اگر عدالت کا فیصلہ آ جائے اور اس پر کوئی ریویو عدالت میں دائر نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے گیم ختم۔ جس طرح عدالت پنجاب میں الیکشن کروانے کا فیصلہ دے چکی ہے، اب الیکشن کا دن دور نہیں، 14 مئی کی تاریخ اب بالکل قریب آ چکی ہے۔ عمران خان نے تو الیکشن نہ کروانے پر احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب اور کئی محترم ججز کی ذاتی زندگیوں پر جو جعلی ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ پر کوئی دباؤ ہے، تو انہوں نے کہا آپ بس دعا کریں۔ اس پر کوئی اشارہ نہیں دیا اور تبصرہ کرنے یا جواب دینے سے بھی گریز کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ اب حکومت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ حکومت کا خیال تھا کہ چیف جسٹس صاحب دب جائیں گے، ڈر جائیں گے، جبکہ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا اور آئین پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ عمر عطا بندیال نے بار بار جسٹس کارنیلیس کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب غیر آئینی طریقے سے اسمبلی تحلیل کی گئی تو جسٹس کارنیلیس نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا تھا اور کہا سب سے اہم پاکستان کا آئین ہے جس پر ہر حال میں عمل درآمد کروانا ہوگا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پہلے بھی تمیز الدین کیس میں سچ کو اوائڈ کیا گیا تھا، لیکن ہم جسٹس منیر کسی صورت نہیں بن سکتے۔ یہ واضح کر دیا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نظریہ ضرورت کو تو دفن ہی کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں جب سچ کو اوائڈ کیا تو اس کا خمیازہ وطن عزیز اور غریب عوام کو اٹھانا پڑا۔ اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ حکومت چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنے کی بہت کوششیں کر رہی ہے، جبکہ کچھ وزرائے کھلے عام چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے ججز کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور یہ سب پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ مسلسل یہی ہو رہا ہے، اور رانا ثناءاللہ تو بانگ دہل اور سریعام ایسا بار بار کہہ رہا ہے۔ ذرائع تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو خریدنے، زبردست مراعات کا لالچ دینے، قبل از وقت ریٹائر ہونے جیسے آپشن دیے گئے، لیکن چیف جسٹس صاحب حق اور سچ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں، اسمبلی میں قراردادوں پہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں کہ کسی طرح چیف جسٹس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، ملاقات کرنے یا اسمبلی کے کسی کمیٹی میں بلایا جائے، یا اور بہت کچھ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم فیصلہ دے چکے ہیں اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، خیبر پختونخوا حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس تنخواہ دینے کے پیسے موجود نہیں ہیں۔ اب ان کا یہ حال ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلہ اگر وقت مقرر کے اندر چیلنج نہیں کیا جاتا تو فیصلہ حتمی ہوتا ہے اور پھر اس پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عدالت میں تو کہا ہی تھا، لیکن انہوں نے پہلی بار ایک تقریر میں بھی کہہ دیا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے تو ہر حال میں ہوں گے۔ یہ ہمارا پاکستان کا آئین کہتا ہے، وہ اپنے کیے گئے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے لاہور کے نجی ہوٹل میں دستور پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق منعقد سیمینار میں کہا کہ جسٹس AR کارنیلیس نے بہت سی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے 23 سال کی عمر میں ICS پاس کیا اور انہوں نے سپریم کورٹ کو 17 سال دیے۔ وہ جوڈیشل سسٹم کے لیے طرح امتیاز تھے اور ایک بہت اچھے قانون دان تھے، اور ایک سادہ مگر انصاف پرست اور سچے انسان تھے۔ 1955 میں انہوں نے گورنر جنرل کی اسمبلیوں کے تحلیل کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا۔ 1964 میں 2 صوبوں نے جماعت اسلامی پر پابندی بھی لگا دی تھی اور مولانا مودودی کیس پر پابندی ہٹا دی گئی۔ بندیال صاحب نے مزید کہا کہ پاکستان میں 80,000 سے زائد لوگوں نے دہشت گردی میں اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر سچائی سے گریز کیا جائے تو انصاف سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہاں چیف جسٹس صاحب نے قرآنی آیات کے حوالے دے کر اپنی بات کی سچائی کو بھی ثابت کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور سب پارٹیوں کو احساس ہونا چاہیے کہ آئین کی پاسداری کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو دوسری صورت موجود ہے۔ ہمارا فیصلہ وہیں کا وہیں ہے اور سپریم کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ آگے کیا ہونے والا ہے ہمارے آنے والے ویلوگ کا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور وطن عزیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔